ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، ویسے تو بعض اوقات بیچارے لوگ کم علمی میں ناجائز مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفے پوچھتے ہوں گے آپ سے، پھر ان کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ بھائی ناجائز کام کے لیے تو وظیفہ مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں. مگر جائز مقاصد بعض اوقات حضرت وہ بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں، جائز معاملات خواہ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں. کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کی برکت سے وہ جائز مقصد ہمارا پورا ہو جائے. انشاءاللہ تعالی. جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے آتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مقصد کس طرف لے کے جا رہا ہے انسان کو. نہیں، اس کے لیے تو بابا وظیفہ بتا ہی دیں تو بھائی یہ ناجائز ہے. اللہ، آپ کسی ایسے کام کے لیے وظیفہ قرآن کا یا اسم اعظم کا یا اللہ کے ذکر کا مانگ رہے ہیں جس کے متعلق وہ کام ہی آپ کو پتہ نہیں ہے. پہلے آپ یہ تو سیکھ لیں کہ یہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز. تو علم دین کا ہونا انتہائی ضروری ہے، وظائف کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، روزوں کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے بھی، ہر چیز میں علم دین کی بہت ضرورت ہے. اور مقصد کی کامیابی، اب ہر شخص کو جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصد ہے ان کا، مگر یہ پتہ نہیں کہ مقصد جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جائز مقاصد کے لیے وظیفہ پڑھیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید کا یا اسم اعظم کا کوئی ایسا وظیفہ پڑھا کہ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ مقصد ناجائز ہے، یہ ہونا نہیں ہے، مگر پھر بھی پڑھا، تو دماغ زائل ہونے کا اندیشہ ہے. آپ کسی کونے پہ نکڑ پہ پتھر لے کر کھڑے ہوں گے معاذ اللہ، سمجھدار آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ دماغ آپ کا معاوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ پاگل ہو جائیں گے. ناجائز کسی بھی مقصد کے لیے یا عمل کے لیے آپ قرآن مجید، فرقان حمید سے، اسم اعظم سے کوئی کام نہیں لے سکتے. جائز مقاصد کے لیے کریں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے نصرت پیدا فرمائے گا اور آپ کو کامیابی ہوگی. میرے آقائے نعمت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں اسی طرح کے ایک سوال ہوا تھا کہ حضور کوئی جائز مقصد ہے، کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. تو میرے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس وظیفے کو ہر جائز مقصد میں، جائز مقصد میں سفر بھی ہوتے ہیں، جائز مقصد میں مرادیں ہوتی ہیں، رزق کی برکتیں ہوتی ہیں، جائز مقصد میں کہیں من مانی جگہ پر نوکری بھی ہوتی ہے، کہیں من مانی جگہ پر رشتہ بھی ہوتا ہے، مگر رشتے کے لیے بھی ذہن میں مقاصد جائز ہونے چاہیے، ناجائز نہ ہو. انشاءاللہ اس کی تعداد عمل کے اعتبار سے 874 ہے، مطلب اس کے جو اعداد ہیں، اللہ ربی لا شریک لہ، وہ ہے 874. تو میرے امام نے اس کو 874 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. اور عشاء یا ایسے وقت، تہجد کے وقت پڑھ لیں، کیا بات ہے، ایسے وقت میں پڑھیں جب یکسوئی ہو، بہت توجہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں. اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور مانگیں کہ الدعاء مخ العبادہ. جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں یہ عبادت ہے، اور عبادت کے بعد جب ہم اس کی بارگاہ میں مانگیں گے نہیں تو پھر کیا مزہ آئے گا. مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ وہ عطا فرمائے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.